اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اثرات ہی محسوس نہیں ہوتے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ سیدھا اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہ ایمرجنسی کیس ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو بس چیک اپ کرا کے واپس گھر آ جانا ہوگا، ایسے بندے کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ بائی دا وے ابھی تو ہم وہ تو اس اسٹیج پہ تو پہنچتے ہی نہیں ہیں نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں تو صحیح، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا نا کہ اثرات آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ جب ذکر ہی نہیں کریں گے تو پھر تو یہ صرف ایک اور ایک کہانی ہو جائے گی، ہے نا؟ کہانی نہیں ہے اس کو، یو نیڈ ٹو پٹ اٹ ٹو ٹیسٹ کہ بھائی واقعی اثر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر اثر نہیں ہو رہا تو پھر وہ آئی سی یو کی اسٹیٹ کیا ہے کہ بندہ پھر اپنی شیخ کی صحبت میں وقت گزارے، ان کی خانقاہ میں جا کے ایڈمٹ ہو، ان کے ساتھ سفر کرے، ان کی صحبت میں رہے، کیونکہ پھر اس سے جو ہے ان کی توجہات سے، دیکھیں نظر کا لگنا تو حدیث سے ثابت ہے، العین حق ہے نا۔ ایسا ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی تمہارے فلاں بھائی کی نظر لگ گئی۔ جب نظر لگ جانا حق ہے، اور وہ والی نظر جس میں کسی کی دشمنی ہو، کسی کی حسد ہو، کسی کی عداوت ہو، کسی کا حرص ہو، اگر ان سب چیزوں کی وجہ سے نظر لگ سکتی ہے تو پھر جب شیخ کی محبت والی، شفقت والی، رحمت والی، عنایت والی یہ نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ بالکل لگتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی حالت ہو تو پھر ان صحبت میں رہ کے شیخ کی توجہات سے مستفید ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ذاکر ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عالم الغیب ہوتے ہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو آپ ایکسپیرینس کہہ لیجئے، فراست کہہ لیجئے، بصیرت کہہ لیجئے، لیکن اس کی موٹی سی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کے اوپر کیونکہ اثرات ہوتے ہیں، اس کی کیفیات ہوتی ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کیفیات اور ان اثرات کو آ کے آپ سے شیئر نہ کرے۔ وہ بےتاب ہوتا ہے کہ میں آ کے بتاؤں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، جب بندہ نہ کوئی فون کرے، نہ کوئی میسج بھیجے، نہ کوئی آپ سے رابطہ رکھے، نہ آپ کو بس وہ آ کے بیٹھے مہمانوں کی طرح کھانا کھائے پھر چلا جائے، پھر اگلے ہفتے آ جائے، پھر یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ اگلے ہفتے آ جائے، بیچ میں پھر کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو جائے، پھر آ جائے۔ ایک آپ سے جو ہے نا اس نے ایک انفارمل سی ایک ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے کہ جی وہ حضرت جی آئیں گے تو یہاں آنا ضروری ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت جی آتے ہیں تو ان سے ملاقات کر لیں گے، حضرت جی سے بھی آ کے بس دور دور سے ملاقات، پھر آگے ختم۔ تو جو اس طرح کے حضرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ یو کین بی کوائٹ شیور کہ بھائی کوئی ذکر اذکار نہیں چل رہے۔ جو بندہ ذکر کر رہا ہو وہ ہی نہیں سکتا کہ وہ آ کے ان ذکر کے اثرات نہ شیئر کرے، یا آ کے یہ کہے کہ حضرت میں تو اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ذکر کا، مراقبے کا تذکرہ نہ کرنا یہ بھی علامت ہے، اور جو آ کے ذکر کرتے ہیں یہ بھی علامت ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے آج کل جو ہمارے سالک حضرات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سمارٹ ہو گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کے بتاتے تو ہیں لیکن وہ اپنی من مرضی کی بات بتاتے ہیں۔ وہ آ کے جو ہے نا وہ پازیٹیوز بتائیں گے کہ حضرت یہ اچھا چل رہا ہے، یہ اچھا چل رہا ہے، اور جو گرے زون والی باتیں ہیں یا خطرناک باتیں ہیں ان کو omit کرتے رہتے ہیں۔ امید یہ ہوتی ہے کہ میں حضرت کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا تو بس پھر تو سبق جو ہے وہ آگے بڑھ ہی جائے گا۔ کچھ تو ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا ہوتا ہے کہ ان اسباق کے علامات کیا ہیں، تو وہ جا کے خود ہی علامات بتا رہے ہوتے ہیں، حضرت کی یہ علامت بھی محسوس ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہی ہے۔ ہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ چلاک لوگ ہیں۔ کچھ لوگ آ کے اپنا خواب بتاتے ہیں تو اس خواب میں بھی جو ہے نا وہ اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں، اور جو خطرناک بات ہے وہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ تو مشائخ کو جو ہے وہ بٹوین دی لائنز پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اور جو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اس میں کانٹرڈکشن کتنی ہے۔